السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس K7 سبجیکٹ اسلامیہ۔ اسٹوڈنٹس، آج آپ کے ساتھ میرا ہے لیکچر نمبر 2۔ فرسٹ لیکچر میں ہم نے جو ہے اسلام میں عبادت کا تصور کی ریڈنگ کی تھی اور میں نے اس کو ایکسپلین کیا تھا۔ اب سیکنڈ لیکچر میں آپ کو اس کی ایکسرسائز کرواؤں گی، جس میں پہلا سوال ہے آپ کا تفصیلی جوابات کا۔ یہ آپ لوگ بک پہ مارک کریں گے اور وہاں سے دیکھ کے اپنی نوٹ بکس پہ نوٹ کریں گے، لیکن نیٹ اینڈ کلین رائٹنگ۔ دوسرا سوال ہے مختصر جوابات، اس کے جوابات میں ابھی آپ کو بتاؤں گی، وہ آپ لوگ کاپیز پہ نوٹ کریں گے۔ تیسرا سوال ہے خالی جگہ، یہ آپ کا بک ورک ہے، آپ نے اس کو کتاب پر ہی سولو کرنا ہے۔ اور لاسٹ ہے درست جواب پر نشان، یہ بھی آپ کا بک ورک ہے، تو آپ لوگ اس کو بک پہ ہی سولو کریں گے۔ اب میں آپ کو تفصیلی جوابات جو ہے بک پہ نشان لگوا دیتی ہوں۔ جی، یہ دیکھیے پہلا سوال ہے آپ کا، عبادت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 15 پہ آئیے۔ یہ جو آپ کا مفہوم جہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہاں سے لے کر اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے۔ ادھر سے لے کر آپ نے یہ جو سورۃ الذاریات کی آیت کا ترجمہ ہے، یہاں تک کرنا ہے کہ میری عبادت کریں۔ ہیڈنگ آپ لوگ جو ہے مفہوم کی دیں گے، اس کے بعد جو ہے یہ سارا آپ لوگ اس کو لکھیں گے۔ دوسرا سوال ہے روزے دار کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے؟ یہ جو آپ کا صفحہ نمبر 16 پر ٹاپک تھا روزہ، اس کے ہی آگے آپ نے لکھ دینا ہے روزے دار کی فضیلت۔ یہ آپ کی جو ہے کیپشن بن گئی ہے، ہیڈنگ بن گئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جواب یہاں سے لکھنا شروع کرنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کے بعد یہ پورا پیراگراف جہاں اینڈ ہو رہا ہے مخصوص ہوگا یہاں تک۔ یہ دوسرے سوال کا جواب ہے۔ تیسرا سوال ہے زکوٰۃ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کا جواب جو ہے آپ کا زکوٰۃ والا جو ٹاپک تھا، ہیڈنگ آپ دیں گے اور یہاں سے آپ لوگ لکھنا شروع کریں گے، اور یہ بھی پورا پیراگراف جہاں تک آپ کی زکوٰۃ کا ٹاپک اینڈ ہو رہا ہے، فضا پیدا ہوتی ہے، یہاں تک۔ یہ تیسرے سوال کا جواب ہے۔ پھر ہے حج کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ حج کی ہیڈنگ دیکھ کے پہلا پیراگراف، حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے، یہاں سے لے کر یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ یہ 4 سوال آپ کے لانگ کوسچنز ہیں، ان کو آپ نے اپنی کاپیز پہ نیٹ اینڈ کلین لکھنا ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ پیٹرن آپ وہی فالو کریں گے جو آپ کا اسکول میں کروایا جاتا ہے کاپی ورک کے لیے۔ اب دوسرا سوال ہے آپ کا مختصر جواب دیں، اس کے میں آپ کو جواب لکھوا دیتی ہوں۔ بورڈ پر آپ کو نظر آ رہا ہے، پہلا سوال تھا تفصیلی جواب، میں نے آپ لوگوں کو یہ بک میں مارک کروا دیے ہیں، آپ لوگ اس کو کاپیز پہ نوٹ ڈاؤن کریں گے۔ دوسرا سوال تھا مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ تو اس کا جواب آپ پوری اسٹیٹمنٹ میں ہی لکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دوسرا سوال تھا قرآن حکیم میں سب سے زیادہ کس چیز کا حکم آیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے قرآن حکیم میں سب سے زیادہ نماز پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ تیسرا سوال حج کیسی عبادت ہے؟ حج بدنی اور مالی عبادت ہے۔ سوال نمبر 4 حج کا عظیم الشان اجتماع کس بات کی علامت ہے؟ اس کا جواب آپ لکھیں گے اس طرح سے، حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے اور اتحاد و یگانگت کا عملی مظاہرہ بھی ہوتا ہے۔ آخری سوال ہے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ کس عبادت کا حکم آیا ہے؟ تو اس کا جواب آپ اس طرح سے لکھیں گے، قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم آیا ہے۔ سوال نمبر 3 آپ کا بک پہ ہے خالی جگہ، تو خالی جگہ میں پڑھتی جاؤں گی اور بلینکس کے آنسر بولتے جاؤں گی، آپ لوگ ساتھ ساتھ فل کرتے جائیے۔ دھیان رہے کہ لیکچر سنتے ہوئے آپ کے آگے آپ لوگوں کی بکس ہوں۔ یہ دیکھیے خالی جگہ کے جوابات۔ پہلی خالی جگہ، اسلام میں عبادت کا تصور بہت ڈیش ہے، وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ڈیش کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دراصل ڈیش کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کی۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ڈیش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے۔ تبلیغ دین اور جہاد فی سبیل اللہ بھی بہت بڑی ڈیش ہیں، عبادات ہیں۔ اگلا سوال ہے آپ کا اور آخری سوال ہے اس چیپٹر کا، درست جواب پر
نشان لگائیں. میں ساتھ ساتھ بول رہی ہوں، آپ لوگ اس کو مارک کرتے جائیں. پہلا ہے زکوٰۃ کیسی عبادت ہے؟ آپ نشان لگائیں گے مالی پہ، مالی عبادت ہے. حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی کس چیز کا اظہار ہوتا ہے؟ شان و شوکت کا. جنت کی کنجی کیا ہے؟ نماز. کس عبادت میں ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہوتا؟ روزہ. کس عبادت سے مال پاک ہو جاتا ہے؟ زکوٰۃ. یہ چیپٹر آپ کا یہاں پہ ختم ہوتا ہے. تمام اس پورے کمپلیٹ چیپٹر کو آپ نے کاپیز پہ جس طرح آپ کا پیٹرن فالو کروایا جاتا ہے، میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں، اسی پیٹرن کو فالو کر کے کام کرنا ہے. کام نیٹ اینڈ کلین کیجیے گا اور اس کو اچھی طرح یاد کیجیے گا. جب آپ لوگ اسکول آئیں گے، آپ لوگوں کے ٹیسٹ یا پیپرز ہوں گے، تو یہ کام آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے. اگلا جو ہمارا باب ہے وہ ہے دعا کی اہمیت و فضیلت. اس کے اہم نکات جو ہم پڑھیں گے وہ ہیں اس کا معنی و مفہوم، اہمیت، دعا کی فضیلت اور آداب دعا کہ دعا کس طرح سے مانگی جائے. دعا مانگنے کا ہمیں کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ساری باتیں یا اس سے متعلق جتنے بھی سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ان تمام سوالات کے جوابات ہمیں اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد، اس باب کو پڑھنے کے بعد تمام جوابات ہمیں مل جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے سورۃ المومن میں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ایک اور جگہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں، اور اے پیغمبر جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں. دعا ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کثرت سے مانگا کرتے تھے، اور جو سب سے کثرت سے مانگتے تھے دعا وہ یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جس کا ترجمہ یہ ہے اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ. اب اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 19 پہ آئیے، وہاں سے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے. صفحہ نمبر 19، دعا کی اہمیت و فضیلت. معنی و مفہوم کیا ہے؟ دعا کے لفظی معنی ہے پکارنا. اصطلاح میں دعا سے مراد اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہوئے اس کی بارگاہ میں درخواست پیش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. دنیا کا سارا نظام اسی کے حکم سے چل رہا ہے. تمام مخلوق اس کی محتاج ہے. ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے اور اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے. بے شک وہ سنتا ہے اور جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اہمیت کیا ہے دعا کی؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، بہت مقبول ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عبادت کی روح قرار دیا ہے. جب کوئی بندہ انتہائی عاجزی اور انکساری سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کرتا ہے اور اسی کو حاجت روا اور کارساز سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور اے پیغمبر جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں. جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگا کرتے تھے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے، اس کی حمد و ثنا کرتے، اس کی رحمتوں اور نعمتوں کا شکر بجا لاتے، اور سب سے آخر میں اپنی خواہش کا اظہار کیا کرتے تھے. صحابہ کرام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ عنہم کا بھی یہی طریقہ رہا. پھر ہے دعا کی فضیلت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے اسے مومن کا ہتھیار قرار دیا ہے. ہتھیار کیسے؟
کہ جیسے اکثر کہا جاتا ہے کہ دعائیں جو ہیں تقدیروں کا رخ موڑ دیتی ہیں، تو یہاں پہ جو مومن کا ہتھیار کہا گیا ہے کہ دعا کے ذریعے مومن اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوا سکتا ہے، اس لیے یہاں پہ اس سے مومن کا ہتھیار کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر آیا ہے، جن میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعائیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ کوئی دعا اللہ تعالیٰ کے کسی حکمت کے تحت درجہ قبولیت حاصل نہ کرے۔ اکثر ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں اور ہماری دعا اگر قبول نہ ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری دعا کیوں نہیں قبول کی گئی، تو یہاں پہ اس کے بارے میں لکھا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس دعا کا بہترین بدلہ عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگنا تکبر کے مترادف ہے۔ تکبر شیطانی صفت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس صفت کو نہ اپنائیں، اس سے بچیں، جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتا ہے جو اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کے وقت اسے دعا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اور پیغمبر دکھ، تکلیف، مصیبت اور آزمائش کے وقت اپنے رب کے حضور اپنی حاجات پیش کرتے رہے اور اس کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے رہے، مشکل حالات میں اس کی رضا پر صبر کرتے اور آخرت میں کامیابی کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ آج کی ریڈنگ ہم یہیں پر سٹاپ کریں گے۔ اس سے آگے جو ہے آداب دعا ہے کہ ہمیں دعا کس طرح سے مانگنی چاہیے، یہ میں آپ کو کل ایکسپلین کروں گی اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کی مشق کریں گے۔